عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یادداشت یعنی میموری بس ایک پیدائشی تحفہ ہے اور اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک فن تعمیر ہے، ایک ایسا شاندار شاہکار جسے باقاعدہ منصوبہ بندی اور محنت سے تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا واقعی ایک بہترین یادداشت کوئی پیدائشی تحفہ ہے یا پھر اسے سیکھا جا سکتا ہے؟ سچ پوچھیں تو دماغ میں نیورونز کے درمیان جو نئے کنیکشنز بنتے ہیں نا، وہ باقاعدہ تکنیکوں کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کسی عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک ہنر ہے جسے بآسانی سیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو آج کے سیشن کو ہم 4 بنیادی حصوں میں بانٹ لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلا، یادداشت کی سائنس۔ دوسرا، ہمارے ذہنی آلات۔ تیسرا، دماغ کی غذا۔ اور چوتھا، ماحول اور ذہنیت۔ تو چلیں سیدھا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے پہلے ستون کی، یعنی یادداشت کی سائنس اور اس کی بنیاد کو سمجھنا۔ دیکھیں، انسانی دماغ ہر سیکنڈ میں لاکھوں چیزیں پروسیس کر رہا ہوتا ہے، نئے راستے بن رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز سیدھی ہمیشہ کے لیے دماغ میں فکس نہیں ہو جاتی۔ اس کا ایک پورا سفر ہے۔ پہلے آتی ہے قلیل المدتی یادداشت، جو بس چند سیکنڈز کی ہوتی ہے، پھر یہ ورکنگ میموری میں جاتی ہے جہاں منٹوں سے لے کر گھنٹوں تک رہتی ہے، اور آخر میں اگر ہم صحیح تکنیک استعمال کریں تو یہ طویل المدتی یادداشت میں چلی جاتی ہے، جہاں معلومات سالوں تک امر ہو جاتی ہیں۔ اب آج کل کی ایک بہت بڑی اور سچ کہیں تو تباہ کن عادت ہے ملٹی ٹاسکنگ، ایک ہی وقت میں کئی کام کرنا، جیسے پڑھتے ہوئے فون استعمال کرنا۔ یہ ہماری توجہ کو بالکل بکھیر دیتا ہے اور ہم چیزیں تیزی سے بھولنے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس جب ہم مکمل طور پر فوکس کرتے ہیں تو معلومات دماغ میں گہرائی سے نقش ہوتی ہیں، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، جو چیز دماغ میں ٹھیک سے ریکارڈ ہی نہیں ہوئی اسے بعد میں یاد رکھنا تو بالکل ناممکن ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے ستون کی طرف، جو ہیں ہمارے ذہنی آلات، یا آسان الفاظ میں دماغ کا ڈھانچہ کھڑا کرنا۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست حکمت عملی کام آتی ہے جسے اسپیسڈ ریپیٹیشن یا وقفوں سے دہرانا کہتے ہیں۔ مطلب صرف ایک بار پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ پہلے دن سیکھنے کے بعد تیسرے دن اس کا جائزہ لیں، پھر 1 ہفتے بعد اور پھر 1 مہینے بعد۔ یہ چیزوں کو سیدھا طویل المدتی یادداشت میں بھیج دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس ایکسپلینر کو بھی بالکل اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اسے آسانی سے چھوٹے حصوں میں بانٹ کر یاد رکھا جا سکے۔ ایک اور کمال کی چیز ہے ایسوسیشن اور تصور کی طاقت۔ نئی معلومات کو عجیب و غریب اور رنگ برنگی تصویروں کے ساتھ جوڑ دینا ایک زبردست ہیک ہے۔ اصل میں ہمارا دماغ سادے الفاظ کے مقابلے میں تصویروں کو بہت جلدی اور بہتر طریقے سے کیچ کرتا ہے۔ جیسے کسی نئے شخص کا نام یا گروسری لسٹ کو کسی بہت ہی دلچسپ عجیب سی تصویر سے جوڑ دیا جائے تو ذہن میں ایک انتہائی مضبوط اینکر بن جاتا ہے، بالکل ایک پکی یاد کی طرح۔ اور ہاں، میموری پیلس یا یادداشت کے محل کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ کوئی آج کل کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ قدیم رومی اور یونانی خطیب اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے تھے۔ اس کا طریقہ بہت دلچسپ ہے۔ ذہن میں کسی جانی پہچانی جگہ کا تصور کرنا ہوتا ہے، جیسے اپنا ہی گھر، اور پھر جو معلومات یاد رکھنی ہو انہیں اس گھر کے مختلف کمروں میں رکھ دینا ہوتا ہے۔ جب بھی وہ معلومات واپس چاہیے ہوں، بس ذہن میں اس گھر کی چہل قدمی کرنی ہوتی ہے نا کمال کی بات؟ اچھا، بچپن میں ہم سب نے گانوں اور تال میل کے ذریعے پہاڑے یا حروف تہجی تو یاد کیے ہی ہوں گے۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مخففات اور ردھم آج بھی اتنے ہی کارآمد ہیں۔ لمبی لمبی فہرستوں کے پہلے حروف سے کوئی ایک لفظ بنا لینا یا انہیں کسی دھن پر گا لینا، یہ معلومات کو بغیر کسی محنت کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے لاک کر دیتا ہے۔ ایک اور انتہائی ضروری چیز ہے فائن من ٹیکنیک، جسے ایکٹیو لرننگ بھی کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی چیز سیکھی جائے تو ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے کچھ بنیادی سوال پوچھنے ہوتے ہیں۔ کیوں، کیسے، کب، کہاں اور کیا۔ صرف پڑھ لینا یا سن لینا کافی نہیں ہوتا۔ اس کانسیپٹ کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا یا کسی اور کو سکھانا، یہ اصل سمجھ اور یادداشت کے لیے بالکل لازمی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے ستون کی جانب، دماغ کی غذا اور اس کا حیاتیاتی مواد۔ اب یہاں جو چیز واقعی بہت دلچسپ ہے وہ یہ کہ ہماری روزمرہ کی غذائی عادتیں براہ راست دماغی طاقت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ مچھلی اور اخروٹ سے ملنے والے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز یادداشت کے لیے بہترین ہیں۔ بیریز میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس دماغ کو محفوظ رکھتے ہیں۔
پھر پالک کا وٹامن کے اور ہلدی یا ڈارک چاکلیٹ کے فلیونوائڈز، یہ سب مل کر دماغی صحت اور خون کی روانی کو شاندار بنا دیتے ہیں۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں، 70%۔ یہ نمبر بہت کچھ بیان کر دیتا ہے۔ انسانی دماغ کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی مناسب مقدار کا ہونا یادداشت کو صحیح رکھنے کے لیے ایک ایسی ضرورت ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ تھوڑی سی بھی پانی کی کمی براہ راست ہماری یادداشت کی کارکردگی گرا دیتی ہے۔ اور بالکل ہائیڈریشن کی طرح نیند بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ 7 سے 8 گھنٹے کی بہترین نیند اس ذہنی عمارت کے لیے غارے کا کام کرتی ہے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں نا تو دماغ دن بھر کی ساری معلومات کو پروسیس کر کے ترتیب دے کر محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہاں، سونے سے پہلے موبائل یا اسکرینز کی نیلی روشنی سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری نیند کے ہارمون میلاٹونن کو پوری طرح ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے ورزش کا تعلق صرف جسمانی فٹنس سے نہیں ہے۔ صرف 30 منٹ کی تیز چہل قدمی دماغ میں ایک خاص پروٹین جسے BDNF کہتے ہیں، اس کی پیداوار بڑھا دیتی ہے، جو نئے نیورونز بننے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی یہ ذہنی تناؤ والے ہارمون کورٹیسول کو بھی نمایاں طور پر کم کرتی ہے۔ دماغ میں آکسیجن کا یہ بڑھتا ہوا بہاؤ نئی یادوں کے راستے بنانے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ لیکن جہاں اچھی چیزوں کی بات ہو رہی ہے، وہیں ان خطرناک اور منفی عادتوں سے بچنا بھی اتنا ہی اہم ہے جو اس نازک فن تعمیر کو گرا سکتی ہیں۔ سگریٹ نوشی سے خون کی روانی کم ہوتی ہے، کثرت شراب نوشی خلیات کو تباہ کر دیتی ہے، حد سے زیادہ چینی یا پروسیسڈ فوڈز دماغ میں سوزش کا باعث بنتے ہیں، اور بہت زیادہ کیفین لینے سے اینزائٹی یعنی اضطراب بڑھتا ہے۔ یہ سب یادداشت کی عمارت کے لیے سیدھے سیدھے ساختی خطرات ہیں۔ اور اب آتے ہیں ہمارے چوتھے اور آخری ستون پر، ماحول اور ذہنیت، یعنی اس نقشے کی حتمی مہر۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دماغ بالکل ایک پٹھے یا مسل کی طرح کام کرتا ہے۔ اسے جتنا چیلنج کیا جائے گا یہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ پہیلیاں حل کرنا، کوئی نئی زبان سیکھنا یا شطرنج کھیلنا، یہ وہ دماغی ورزشیں ہیں جو اسے ہر وقت ایکٹیو رکھتی ہیں، اور یہی چیزیں آگے چل کر الزائمر اور ڈیمنشیا جیسے امراض کے خطرے کو بھی نمایاں طور پر کم کر دیتی ہیں۔ ایک اور چیز جس کا اکثر ہمیں احساس نہیں ہوتا وہ ہے ہمارے ارد گرد کا ماحول۔ بکھری ہوئی اور بے ترتیب جگہیں انسان کے ذہن کو بھی بکھراوا اور بوجھل بنا دیتی ہیں۔ افراتفری اصل میں یادداشت کی بہت بڑی دشمن ہے۔ اس کے برعکس جب ٹو ڈو لسٹس اور کیلنڈرز جیسے بیرونی منظم ٹولز کا استعمال کیا جائے تو دماغ غیر ضروری بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے، اور یوں یادداشت کے لیے اضافی اور بالکل واضح گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، اس لیے ہمارے سماجی تعلقات کا یادداشت کے ساتھ بہت گہرا اور جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ بامعنی گفتگو کرنا، لوگوں سے ملنا اور ایک ساتھ نئے تجربات شیئر کرنا کوئی محض وقت گزاری نہیں ہے، بلکہ یہ ذہنی تنزلی، اکیلے پن اور تنہائی کو روکنے کا ایک انتہائی شاندار اور فعال طریقہ ہے۔ مضبوط سماجی روابط ہمارے دماغ کو ہر وقت الرٹ اور جاندار رکھتے ہیں۔ ہم اکثر لاشعوری طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار میری یادداشت بہت کمزور ہے، اس چیز سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی پیشن گوئی ہے جو خود بخود سچ ثابت ہونے لگتی ہے، کیونکہ دماغ واقعی اس پر یقین کرنے لگتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے مثبت باتیں دہرانا بہت ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ میری یادداشت مضبوط ہے، میں آسانی سے یاد رکھ سکتا ہوں اور میں روز بروز بہتر ہو رہا ہوں۔ یہ چھوٹی سی عادت دماغی ڈھانچے کی سالمیت کو مضبوطی سے مکفل کر دیتی ہے۔ تو ذرا سوچیں، جب یہ شاندار فن تعمیر مکمل ہو جائے گا تو یہ ذہن آگے چل کر مزید کون سی لامحدود صلاحیتیں بیدار کرے گا؟ یادداشت کی بہتری کوئی ایک رات کا معجزہ نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ ان تکنیکوں اور عادات کو اپنا کر ہم اس ذہن کو ایک ناقابل فراموش اور طاقتور شاہکار میں بدل سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ آج ہی سے اس شاندار عمارت کی تعمیر کا آغاز کیا جائے؟